برائرہ بختاور سے کہتی ہے کہ کھانا کھا لو. بختاور کہتی ہے میں نے کھانا نہیں کھانا. بختاور کہتی ہے کون سا بادشاہ خان نے کھانا کھایا. برائرہ کہتی ہے میں بادشاہ خان کو کھانا کھلا کے آئی ہوں, آپ بھی کھانا کھا لیں. برائرہ بختاور سے کہتی ہے کہ مجھے بادشاہ خان نے کہا تھا کہ بختاور کو کہو کہ تم سو جاؤ تو میں تمہارے خواب میں آؤں گا. تبھی بختاور کہتی ہے کہ ابھی میں سونے لگی ہوں. پھر بختاور سو جاتی ہے اور برائرہ وہاں سے چلی جاتی ہے. شبانہ اپنی چاچی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بلراز کی بہت ٹینشن ہوتی ہے, وہ باہر چلے جاتے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ جائیں, اس کی ٹینشن ہوتی ہے کہیں اسے کچھ ہو نہ جائے. تبھی بلراز کی امی کہتی ہے کہ اس کے بارے میں ٹینشن ہے, ہمارے گھر میں 2 ہی مرد ہیں, اگر وہی گھر میں بیٹھ جائے تو گھر کا کام کون سنبھالے گا, اور وہ میرے بیٹا ہے اور اس کی ٹینشن مجھے تم سے زیادہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ گھر میں صرف 2 ہی آدمی ہیں اور وہ دونوں ہی کام چلا سکتے ہیں, اس لیے میں چپ کر جاتی ہوں اور اس کو کچھ کہتی نہیں ہوں, اس کو باہر جانے دیتی ہوں. کہتی تم اس کے بارے میں ٹینشن نہیں کرو, جاؤ جا کے کمرے میں سو جاؤ, اگر کچھ کھانا ہے تو کھانا کھا لو. شبانہ کہتی ہے چاچی میں نے سنا ہے کہ بادشاہ خان کو مارنے والا لڑکا مل گیا. اس کی چاچی کہتی نہیں, اس نے اس کو نہیں مارا, وہ کوئی اور لڑکا ہے, صرف ایک ہی ملا ہے اور اس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں. زامدہ کھڑی یہ ساری باتیں سنی تو کہتی ہے شکر ہے کہ انہیں بادل نہیں ملا. زامدہ کے بادل کو فون کرتی ہے, وہ فون بلراز کے پاس ہوتا ہے. بلراز وہ فون اٹھا لیتے ہیں, وہ کہتا ہے کون, اور زامدہ بلراز کی آواز سنتی ہے تو وہ فون کاٹ دیتی ہے, وہیں پہ گرا کے وہاں سے چلی جاتی ہے. بلراز وہ فون لے کے اپنے ابو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فون مجھے ملا تھا جب ہم نے اس لڑکی کو پکڑا تھا. اس کا وہ کہتا ہے کہ یہ فون اس کا ہے, وہ کہتا ہے نہیں اس کے پاس تو اس کا فون تھا, یہ کسی اور کا فون ہے. ابھی اس پہ کسی کی کال آئی تھی, میں دوبارہ کال کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے اٹھایا ہی نہیں. دوراب خان ہاسپٹل سے گھر واپس آ جاتا ہے. چنگیز خان کہتا ہے کہ بابا آپ گھر واپس کیوں آئے, وہ کہتے ہیں میں کیسے گھر واپس نہ آتا, یا میرے گھر کے سارے ایک ایک کر کے لوگ مرتے جا رہے ہیں اور میں گھر ہی واپس نہ آتا. جناز خان کہتا ہے کہ بابا ہم ہے نا, ہم خود ہی سارا کچھ سنبھال لیتے ہیں. اس کا بابا کہتا ہے کہ نہیں میں خود ہی سنبھالوں گا, تم لوگ کو میں نے کہا نہیں کہ تم لوگوں نے گھر سے باہر کہیں جانا ہی نہیں ہے. جناز خان کہتا ہے کہ بابا آپ کی طبیعت خراب ہے, ڈاکٹر نے آپ کو آرام کرنے کے لیے کہا. وہ کہتا ہے کہ آرام تو ساری عمر ہوتے رہیں گے یہاں پہ, اگر میرے بیٹے مر جائیں کوئی بھی مر جائے گا تو میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. کہتا ہے ابھی فی الحال مجھے تم لوگ کی ٹینشن ہے, سچ میں وہاں سے آ گیا, میں وہاں بیٹھے بیٹھے لیٹر بور ہو گیا تھا, میں وہاں پہ رہنا نہیں چاہتا. تمہیں پتہ ہے نا مجھے ہاسپٹل بالکل اچھا نہیں لگتا, نہ وہاں کی دوائیاں نہ وہاں کا چیک اپ. وہ کہتے ہیں چلو اب گھر چلیں. جناب خان حرارہ کو اپنے پاس بلاتا ہے, کہتا ہے کہ جو کام میں تمہیں کہا تھا تم نے وہ کر دیا. اسے زامدہ کی بات یاد آتی ہے لیکن وہ جھوٹ بول دیتی ہے کہ نہیں کوئی بھی ایسا ثبوت میرے ہاتھ نہیں لگا. یہ کہہ کے وہ وہاں سے نیچے چلے جاتی ہے. حرارہ جب نیچے آتی ہے تو چنگیز خان اسے پوچھتا ہے کہ کیا پوچھے تم سے بابا. حرارہ کہتی ہے کچھ بھی نہیں, وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے جانے کے بعد گھر میں کیا ہوا تھا, مجھے سب کچھ بتاؤ. اور کہتی ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں بتایا, کہ کچھ تھا ہی نہ بتانے والا. چنگیز خان کہتا ہے کہ دیکھ لو اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. اور حرارہ کہتی ہے کہ میں ایسی غلطی کیسے کر سکتی ہوں, میں اپنے شوہر سے کیسے کچھ جھوٹ بول سکتی ہوں. یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے. چنگیز خان کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ حرارہ مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے, اسے تو یہ بات میں پتہ کر کے رہوں گا کہ اس نے بابا کو کیا کہا تھا. چنگیز خان کی دوسری بیوی کہتی ہے میں نے تمہیں کہا تھا نا اس پہ یقین مت کرو, تم تو اسی پہ مرتے ہو, دیکھ رہے تم سے جھوٹ بول رہی ہے. چنگیز خان کہتے ہیں کہ تم تو چپ کرو, مجھے تم پہ سب سے زیادہ غصہ آتا ہے, اگر تم نے کچھ اور کہا نا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. وہ کہتی ہے ہاں تمہیں تو سارا غصہ مجھ پہ اتارنے آتا ہے, میرے علاوہ تمہیں اور کون ملی کون ہے, تم مجھ سے محبت کرتے ہو, مجھ پہ سارا غصہ اتارتے ہو. چنگیز خان کہتا ہے میں تمہیں کہا ہے نا تم چپ کر جاؤ, میرے سے میں بہت درد ہو رہی ہے, میں تمہاری یہ بکواس نہیں سننا چاہتا. یہ کہہ کے چنگیز خان وہاں سے چلے جاتا. چنگیز خان کمرے میں بیٹھا تو اس کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہے اور میں تمہارا سر دبا دوں. چنگیز خان کہتا ہے کوئی ضرورت نہیں, پہلے تم ہی میرے سر میں سر درد کرتی ہو اور پھر کہتی ہو کہ آؤ دبا دو. تم مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں ڈانٹتا ہوں. اور کہتے ہیں میں تم دونوں کو برابر سمجھتا ہوں. اس کی بیوی کہتی ہے تو میں صحیح کہہ رہی ہوں, تم مجھ پر ڈانٹ دو, مجھے سارا غصہ اس کا میرے اوپر نکال دی, اس سے محبت کری, تم نے کبھی اس کو ڈانٹا. چنگیز خان کہتا ہے میں تمہیں کہا نا چپ کر جو, میرے سر میں درد ہو رہا ہے, اس کے باوجود بھی تم بولی جا رہی ہو, چپ ہی نہیں کر رہی. بلراز خان شبانہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہوا, تم کیوں اتنی پریشان لگ رہی ہو. شبانہ کہتی ہے کہ مجھے تمہارے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے, تم گھر سے باہر نہ جایا کرو, میں تمہیں نہیں کھونا چاہتی, تم ہی تو ہے ایک میرے محبت کرنے والے اور میرے ساتھ رہنے والے, اگر تم مجھے چھوڑ دے تو میں کیا کروں گی. کہتی میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گے, اگر اس کے باوجود اگر تم مجھ سے محبت نہیں کرو گے یا مجھ سے ناراض رہو گے تو مجھے منظور ہے, لیکن تم یہاں سے باہر نہیں جاؤ گے, تمہاری صحت سے زیادہ میرے لیے اور کچھ نہیں ہے. بلراز خان کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں, میں نے تمہیں اتنی مشکل سے پایا, میں تمہیں نہیں کھوں گا اور تم سے تو میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا. بادل کا دوست بادل کے پاس سچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شکر ہے تم مجھے مل گئی, میں تو بہت پریشان ہو رہا تھا, پتہ نہیں تم کہاں چلے گئے تھے. اس کا دوست کہتا ہے کہ ہم دونوں جا رہے تھے لیکن میں بچ گیا اور میرا دوست وہیں پھنس گیا اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا, اسی دوران میرا فون بھی گر گیا, اب میں کس طرح اس سے رابطہ کروں گا, میں کس طرح زامدہ سے رابطہ کروں گا, اسے بتاؤں گا. تبھی بادل کا دوست اسے کچھ پیسے اور موبائل دیتا ہے اور کہتا ہے کہ لو یہ موبائل پہ بات کریں زامدہ کے ساتھ, اور کچھ پیسے لے لو, کچھ کھا لینا, میں یہاں سے جا رہا ہوں, پھر صبح تم سے ملوں گا. اس کا دوست کہتا ہے کہ شکریہ تمہارا.